السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورس، امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک نیا ٹاپک اور بہت ہی اہم ترین ٹاپک لے کر حاضر ہوئی ہیں، جو کہ ہمارے پاس ہے نماز کے بارے میں۔ تو اس کے لیے کچھ اہم باتیں ہم جان لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے کہ اس سبق کو حجی اور رواں دونوں طریقے سے پڑھیں، لیکن ہم یہاں پہ صرف اس کو رواں پڑھیں گے۔ اس سبق میں پچھلے تمام اسباق کی قواعد اور حروف کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیں، بالخصوص قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف کو واضح فرق میں رکھیں، ٹھیک ہے۔ اور سب سے اہم بات کیا ہے، یاد رکھیے ان حروف میں فرق نہ کرنے کی وجہ سے اگر معنی فاسد ہو گئے تو نماز نہ ہوگی۔ اب اس کے بارے میں کیا حکم ہے کہ اکثر لوگ جو ملتے جلتے حروف ہیں یعنی تو، تا، سین، صاد، ثا، عین، الف، ہا، حا وغیرہ میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ تو یاد رہے حروف بدل جانے سے اگر معنی فاسد ہو گئے تو نماز نہ ہوگی۔ مثال کے طور پر آپ نے پڑھنا تھا سبحان ربی العظیم وا کے ساتھ، تو آپ نے اس کو پڑھ دیا سبحان ربی العظیم زا کے ساتھ، تو لفظ کے ساتھ لفظ آپ نے تبدیل کر دیا تو معنی ہو گئے چینج، معنی تبدیل ہو گئی تو نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو جو کوئی آدمی اگر مشق کرنے کے بعد، محنت کرنے کے بعد بھی اگر سبحان ربی العظیم ادا نہیں کر سکتا تو اس کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ سبحان ربی الکریم پڑھے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے قواعد کو، اپنے مخارج کو درست کرنے کے لیے اپنی مشق جاری رکھیں، اور دوران مشق، دوران محنت آپ کی جو یہ دورانیہ ہے اس میں آپ کی نماز ہوتی رہے گی۔ تو چلیے ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے تکبیر تحریمہ، جو کہ ہے اللہ اکبر۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس لام آف اللہ سے پہلے حرف پر زبر ہے، تو ہم نے لام کو پر پڑھنا ہے اللہ اکبر۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے ثنا، تو ہم نے کس طرح پڑھنا ہے، بالکل ہم نے ہر حرف کو اس کے مخارج سے ادا کرنا ہے۔ تو چلیے پڑھتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ تو اب اس میں کون سی قواعد ہیں؟ سب سے پہلے ہم نے پڑھا صبح، تو با ہمارے پاس ہے قلقلہ، تو ہم نے واپس لوٹتی آواز کے ساتھ پڑھا ہے سبحان، سٹینڈنگ یعنی کھڑی زبر ہے تو ہم نے اس کو 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے۔ آگے ہمارے پاس لام آف اللہ ہے تو ہم نے اس کو پر پڑھنا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہا ہے، تو ہا کو ہا نہیں پڑھنا، وہ بھی حمدی کا نہیں پڑھنا، ہم نے پڑھنا ہے وہ بھی حمدی کا، ہا وہ بھی حمدی کا۔ اور یہاں پہ ہمارے پاس ہے وتبارک، با کو لمبا کیوں کیا؟ کیونکہ الف سے پہلے ہم پر زبر آ گئی یہاں پر، تو ہم نے اس کو لمبا کر کے پڑھا وتبارک، را پر زبر ہے، را کو پر پڑھا۔ اور یہ پہ یہاں پہ سین ہے، تو یہاں پہ سین باریک آواز کے ساتھ، سیٹی والی آواز کے ساتھ ہم نے پڑھنا ہے وتبارک اسمک۔ اور یہاں پہ عین ہے، عین کے ساتھ الف مدہ بھی ہے، کیونکہ الف سے پہلے ہمارے پاس زبر آ گئی تو ہم نے کھینچنا بھی ہے۔ اب وتعالی کو الف سے نہیں پڑھنا، ہم نے عین ہی پڑھنا ہے وتعالی۔ اب اگر آپ نے پڑھا وتعالی تو یہاں پہ لفظ سے چینج ہو گیا تو معنی چینج ہو گئے، تو ہم نے عین کے ساتھ پڑھنا ہے وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس مد ہے، تو ہم نے اس کو بھی تھوڑا سا لمبا کرنا ہے، تقریباً 3 الف تک یا 3 سیکنڈ تک آپ نے کھینچ کر پڑھنا ہے۔ ایک بار پھر سے پڑھتے ہیں اللہ اکبر سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ آگے ہمارے پاس ہے تعوذ، تو ہم نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہاں ہمارے پاس واو ساکن سے پہلے پیش ہے، تو واو مدہ کھینچ کر پڑھنا ہے 2 سیکنڈ تک۔ اب یہاں پہ لام آف اللہ سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے، تو ہم نے لام کو
باریک پڑھنا ہے، باللہ نہ کہ باللہ، ٹھیک ہے؟ لام کو ہم نے باریک آواز ساتھ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیء، شیء یہاں پہ یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو ہاں یہ ہے یا لین، تو لین حروف کو ہم نے یا لین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکے دیے نرمی سے پڑھنا ہے، معروف پڑھنا ہے یعنی بغیر کھینچے پڑھنا ہے، من الشیء، من الشیء، تو حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھنا ہے طان الرجیم، یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ ہم نے کھینچ کر پڑھنا ہے، اور یہ ہمارے پاس مد عارض میں تبدیل ہو جائے گی جب ہم وقف کریں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہاں پہ ہمارے پاس لام آف اللہ سے پہلے حرف نیچے زیر ہے، ہم نے اس کو باریک پڑھنا ہے، اور یہاں پہ ہا ہے، آپ نے ہا نہیں پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں پہ ہمارے پاس مد عارض بن جائے گی کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہے، جب ہم وقف کریں گے تو ہمارے پاس مد عارض بن جائے گی۔ آگے ہمارے پاس سورۃ الفاتحہ، تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم نے ہر حروف کو اس کے مخارج سے ادا کرنا ہے تاکہ ہمارے مخارج یا لفظ صحیح طریقے سے ادا ہوں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں، الحمد للہ رب العالمین، اب یہاں پہ بھی ہا ہے، ہا پڑھنا ہے، اور لام آف اللہ سے پہلے حرف نیچے زیر ہے تو ہم نے لام کو باریک پڑھنا ہے، لام آف اللہ کو، رب العالمین، عین پر کھڑی زبر ہے، ہم نے اس کو 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہے، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہے، ہم نے اس کو کھینچنا ہے اور یہ مد عارض بن جائے گی، رب العالمین، الرحمن الرحیم، یہاں پہ ہمارے پاس میم پر کھڑی حرکت ہے، ہم نے لمبا کر کے پڑھنا ہے، اور یہاں پہ ہمارے پاس یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ، لیکن وقف کی صورت میں ہم نے اس کو مد عارض کے ساتھ چینج کر دینا ہے، تو ہم نے کھینچ کر پڑھنا ہے۔ نیکسٹ، مالک یوم الدین، یہاں پہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہے، مد عارض بن جائے گی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس سے پہلے زبر ہے، ہم نے لمبا کرنا ہے، الف مدہ ہے، اور عین کو اس کے مخرج سے ادا کرنا ہے، اور یہاں پہ پھر ہمارے پاس الف مدہ ہے، اس کو بھی ہم نے لمبا کر کے پڑھنا ہے، اور یہاں پہ نستعین تو یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ، لیکن وقف میں ہمارے پاس مد عارض بن جائے گی، ہم نے کھینچ کر پڑھنا ہے۔ نیکسٹ، اہدنا الصراط المستقیم، اب یہاں پہ ہمارے پاس صاد مستعلیہ میں سے پر پڑھنا ہے، اور الف سے پہلے ہمارے پاس زبر آ گئی، پھر الف مدہ ہے، ہم نے کھینچ کر پڑھنا ہے، تو مستعلیہ میں سے ہے تو تل نہیں پڑھنا کیونکہ تا نہیں ہے، یہ تو ہے، حروف مستعلیہ میں سے منہ کو کھول کر پڑھنا ہے، تو ہمارے پاس آگے یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہے، ہم نے پڑھنا ہے لمبا کر کے قیم۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے صراط الذین انعمت علیہم، اب یہاں پہ ہمارے پاس پھر الف سے پہلے زبر ہے، لمبا کر کے پڑھنا ہے، اور یا ساکن سے پہلے زیر آ گئی تو ہم نے اس کو بھی لمبا کرنا ہے، یا مدہ ہے، اور یہاں پہ ہمارے پاس یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہ ہمارے پاس یا لین ہے، تو اس کو ہم نے جلدی پڑھنا ہے بغیر کھینچے۔ نیکسٹ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہاں پہ ہمارے پاس یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یا لین ہے، ہم نے بغیر کھینچے پڑھنا ہے، اور یہاں پہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ہم نے کھینچ کر پڑھنا ہے، تو مدہ کو کھینچ کر پڑھنا ہے اور حروف لین کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ یہاں پھر ہمارے پاس یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یا لین ہے، یعنی حروف لین ہے، ہم نے بغیر کھینچے پڑھنا ہے، اور یہاں پہ ہمارے پاس مستعلیہ حروف ہے تو ہم نے اس کو ضاد کو پر پڑھنا ہے، اور مدہ بھی ہے، ہم نے اس کو کھینچنا ہے، اور آگے ہمارے پاس پھر مد عارض بن جائے گی تو ہم نے اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے۔ آمین، تو یہ تھی ہماری سورۃ الفاتحہ۔ اب ہم نے پڑھنی ہے سورۃ الاخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، تو یہاں پہ ہمارے پاس قوف مستعلی میں سے پر پڑھنا ہے، اور یہاں پہ واو لام آف اللہ سے پہلے حرف پر زبر ہے تو ہم نے لام آف اللہ کو پر پڑھنا ہے، یعنی موٹا پڑھنا ہے، احد
دال حروف قلقلہ میں سے ہے، تو یہاں پہ آپ نے واپس لوٹتے ہوئے کے ساتھ دال کو پڑھنا ہے، احد، اللہ الصمد۔ یہاں پہ ہمارے پاس پھر لام فلہ سے پہلے حرف پر زبر ہے، تو ہم نے لام فلہ کو پر پڑھنا ہے، صاد مستعلی میں سے ہے، پر پڑھنا ہے، اور دال ہمارے پاس ساکن ہو جائے گی، تو حروف قلقلہ میں سے ہم نے واپس لوٹتی ہوئے ساتھ پڑھنا ہے۔ نیکسٹ، لم یلد ولم یولد، دال ہمارے پاس قلقلہ میں سے ہم نے واپس لوٹتی واسطت پڑھنا ہے، یہاں پھر دال ہمارے پاس قلقلہ میں سے ہیں تو ہم نے واپس لوٹتی واسطت پڑھنا ہے، اور یہ ہمارے پاس واو ساکن سے پہلے زیر ہے، تو یہ ہم واو ساکن سے پہلے پیش ہے سوری، تو یہ ہمارے پاس واو مدہ بن گیا، ہم نے اس کو کھینچنا ہے، یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تو یہاں پہ ہمارے پاس دال پھر ہمارے پاس بن گئی ساکن، ہم نے ساکن کر دی احد، تو ہمارے پاس واپس لوٹتے ہوئے واسطہ ہم نے اس کو پڑھنا ہے۔ تو نیکسٹ ہمارے پاس ہے تسبیح رکوع، یعنی جو رکوع میں ہم پڑھتے ہیں وہ، تو ہم پڑھیں گے سبحان ربی العظیم، یہاں ہمارے پاس با حروف قلقلہ میں سے واپس لوٹتے ہوئے ساتھ پڑھنا ہے، ہم نے را پر زبر ہے، را کو پر پڑھنا ہے، اور یہاں پہ ہمارے پاس وا ہے، تو ہم نے عظیم پڑھنا ہے، نہ کہ عظیم پڑھنا ہے۔ عظیم اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کا معنی چینج ہو جائے گا اور نماز نہیں ہوگی، تو یہاں پہ اگر آپ عظیم نہیں پڑھ سکتے تو آپ پڑھ سکتے ہیں سبحان ربی الکریم، آپ عظیم کی جگہ کریم پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ جو بھی ادا کریں آپ پورے مخارج اور قواعد کے ساتھ پڑھیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس تسمیع سمع اللہ لمن حمدہ، اب یہاں پہ ہمارے پاس لام فلہ سے پہلے حرف پر زبر ہے، لام کو پر پڑھنا ہے، اور یہاں پہ ہا ہے، تو ہا آپ نے اپنے مخرج سے ادا کرنی ہے، اور اینڈ پہ ہمارے پاس آخر پہ ہا ہے، تو ہا کی آواز آخر پہ آنی چاہیے، حمیدہ۔ آگے ہمارے پاس ہے تحمید، ربنا ولک الحمد، تو یہاں پہ ہمارے پاس را پر زبر ہے، را کو پر پڑھنا ہے، ربنا لک الحمد پڑھ سکتے ہیں، ربنا ولک الحمد پڑھ سکتے ہیں، اللہم ربنا ولک الحمد بھی پڑھ سکتے ہیں، جو آپ کو بہتر لگے۔ تو دال ہمارے پاس یہاں پہ قلقلہ ہے، تو ہم نے اس کو واپس لوٹتے ہوئے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہاں پہ ہمارے پاس آگے تسبیح سجدہ، تو یہ ہے سبحان ربی الاعلی، اب یہاں پہ الف عین کے ساتھ مل رہی ہے، سبحان ربی الاعلی، الف اور عین میں آپ نے واضح فرق رکھنا ہے، اعلی الف کو عین سے ملاتے وقت عین کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے۔ تو میں آپ کو بتا رکھا ہے کہ کھڑی حرکات یعنی کھڑی زبر وقف میں چینج تبدیل نہیں ہوتی، تو ہم نے اس کو اعلی ہی پڑھنا ہے۔ یہاں پہ ہم نے حمیدہ کر دیا، حالانکہ حمیدہ ہو تھا، لیکن ہم نے حمیدہ پڑھا کیونکہ یہ الٹی پیش ہے، تو ہم نے اس کو ساکن سے بدل دینا ہے وقف کی صورت میں، لیکن کھڑی زبر وقف میں چینج وقف میں تبدیل نہیں ہوتی۔ تو آگے چلتے ہیں، آگے ہمارے پاس ہے تشہد، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اب یہاں پہ ہمارے پاس الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ، اس میں اور کوئی چیز نہیں ہے، تو ہم نے ان کو لمبا کر کے پڑھنا ہے، اور یہاں پہ لام اللہ کے نیچے حرف کے نیچے پہلے زیر ہے، تو ہم نے لام اللہ سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو ہم نے لام کو باریک پڑھنا ہے، صاد حروف مستعلی میں سے پر پڑھنا ہے، واو پر کھڑی زبر ہے، 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہے، اور یہاں پہ ہمارے پاس طا مستعلی میں سے ہے، پر پڑھنا ہے منہ کو کھول کر، اور با پہ کھڑی زبر ہے تو ہم نے اس کو 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہے، اور تا ہمارے پاس ویسے تو ہمارے پاس تا پر پیش ہے، لیکن وقف کی صورت میں ہم نے تا کو ساکن سے تبدیل کر دینا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو یہ ہمارے پاس ہے السلام، تو لام سے پہلے الف سے پہلے زبر ہے تو ہم نے اس کو کھینچنا ہے، لام، یا سخت سے پہلے زبر ہے، یا لین بغیر کھینچے پڑھنا ہے، ایھن ہا نون سے ملا ہوا ہے، اور نون مشدد ہے، تو نون مشدد میں ہم نے پڑھ رکھا ہے کہ غنہ ہوتا ہے، ہم نے غنہ کے ساتھ پڑھنا ہے، اور غنہ کی مقدار 2 الف کے برابر ہے، یعنی 2 سیکنڈ تک آپ نے کھینچنا ہے، اور یہاں پہ ہا ہے تو ہا کو مخرج سے ادا کرنا ہے، اور یہاں پہ لام اف اللہ سے پہلے حرف پر پیش ہے تو ہم نے لام اف اللہ کو پر پڑھنا ہے، ورحمۃ اللہ، نہ کہ لاہی لاہی، وبر را پر زبر ہے، را کو پر پڑھنا ہے، اور الف سے پہلے زبر آ گئی تو کا لمبا کرنا ہے،
कातुह, हा को फिर हमने साकिन कर देना है और यहाँ पे हा की आवाज़ वाज़ह नजर आए, वबरकातुह महसूस हो। नेक्स्ट हमारे पास है अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अब यहाँ पे हमारे पास अलिफ से पहले ज़बर है, अलिफ मद्दा है, हमने खींच कर पढ़ना है, और या साकिन से पहले ज़बर है तो या लीन है, हमने बगैर खींचे पढ़ना है। नेक्स्ट हमारे पास ना के अलिफ से पहले ज़बर है, नून पर, तो हमने अलिफ मद्दा है, खींच कर पढ़ना है। आइन को मखरज से अदा करना है, आइन को अलिफ से या हमज़ा से हमने चेंज हरगिज़ नहीं करना। और यहाँ पे लाम पर खड़ी ज़बर है तो 2 सेकंड तक 2 अलिफ तक खींच कर पढ़ना है। आइन को फिर मखरज से अदा करना है, और अलिफ से पहले ज़बर है तो अलिफ मद्दा 2 सेकंड तक खींच कर पढ़ना है। अब यहाँ पे लाम ऑफ अल्लाह से पहले हर्फ के नीचे ज़ेर है तो हमने लाम ऑफ अल्लाह को बारीक पढ़ना है, ना कि पुर पढ़ना है। इबादिल्लाह, इबादिल्लाह नहीं पढ़ना, इबादिल्लाह पढ़ना है। लाम को यानी आवाज़ को हमने नीचे गिरा देना है, और यहाँ पे स्वाद मुस्ताली में से अपुर पढ़ना है, और हीन को हमने थोड़ा लंबा करना है क्योंकि ये या साकिन से पहले ज़ेर या मद्दा, और वक्फ में ये मद्दे आयज़ बन जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना। अब यहाँ पे हमारे पास हा को हमने मखरज अदा करना है, और लाम पर ये अलिफ पर मद है तो हमने इसको खींचना है, और अलिफ से लाम पर खड़ी ज़बर है तो हमने इसको 2 सेकंड तक खींचना है, 2 अलिफ तक। इल्लल्लाह, तो यहाँ पे लाम ऑफ अल्लाह से पहले हर्फ पर ज़बर है तो हमने इस लाम को भी हमने पुर पढ़ना है, यानी मुंह को खोल कर पढ़ना है। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो यहाँ पे हमारे पास अन्न नून मुशद्दद है, तो नून मुशद्दद को हमने पढ़ रखा है कि नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद पे हमेशा गुन्ना होता है, तो हमने गुन्ना के साथ पढ़ना है। यहाँ पर हमारे पास मीम मुशद्दद भी आ गया, मीम मुशद्दद भी नून की तरफ गुन्ना होगी, तो हमने पढ़ना है अन्न मुहम्मदन। आइन कनेक्ट है, मिल रही है बा से, तो बा हमारे पास हरूफे कलकला में से है, तो हमने वापस निकलती हुई आवाज़ के साथ पढ़ना है। हा को उसके मखरज से अदा करना है, थोड़ा लंबा भी करना है क्योंकि उल्टी पेश है। रॉ पर ज़बर है, रॉ को पुर पढ़ना है। व रसूलुहु, वाव साकिन से पहले पेश, वाव मद्दा, हमने 2 सेकंड तक 2 अलिफ तक खींच कर पढ़ना है, और हा वाज़ह अदा होनी चाहिए। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं, हमारे पास क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है दुरूद इब्राहिमी, तो हमने इसको पढ़ना है अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नक हमीदुम मजीद। तो यहाँ पे हमारे पास मीम मुशद्दद है, गुन्ना करके पढ़ना है। स्वाद मुस्तालिया पुर पढ़ना है। आइन पर खड़ी ज़बर है, 2 अलिफ तक 2 सेकंड तक खींच कर पढ़ना है। मीम मुशद्दद है, गुन्ना करके पढ़ना है। और लाम पर मद है, हमने लंबा करना है। अलिफ पर खड़ी ज़बर है, हमने 2 सेकंड तक 2 अलिफ तक लंबा करना है। मीम मुशद्दद है, हमने गुन्ना करके पढ़ना है। अलिफ से पहले यहाँ पर ज़बर है तो हमने कमा लंबा करना है। स्वाद मुस्ताली में से हमने पुर पढ़ना है। और यहाँ पे या साकिन से पहले हर्फ पर ज़बर है तो या लीन है, हमने इसको बगैर खींचे जल्दी के साथ पढ़ना है। और यहाँ पे आला फिर मद आ गई तो हमने इसको लंबा भी करना है। और यहाँ पे खड़ी ज़बर भी है तो हमने इसको थोड़ा ज़्यादा लंबा करना है। इब रो, तो बा हमारे पास हरूफ कलकला में से है, वापस निकलती हुई आवाज़ के साथ हमने बा को पढ़ना है। इब रो पर रा के आगे अलिफ है तो अलिफ से पहले ज़बर है हर्फ पर, तो हमने अलिफ मद्दा है लंबा करके पढ़ना है। यहाँ पर फिर या मद्दा है क्योंकि या साकिन से पहले ज़ेर है तो हमने इसको भी लंबा करना है। आगे हमारे पास मद्दा है और खड़ी ज़बर भी है, हमने इसको लंबा करके पढ़ना है। और यहाँ फिर इब्राहीम सेम रूल लग रहे हैं, यहाँ पे भी एक जैसे बा कलकला में से वापस निकलती आवाज़ का पढ़ना है। अलिफ से पहले ज़बर है, अलिफ मद्दा, या साकिन से पहले या मद्दा हरूफ को हमने 2 सेकंड तक 2 अलिफ तक लाजमी लम्हा करके पढ़ना है। इन्नका नून मुशद्दद हमने गुन्ना करके पढ़ना है। हमीदुम, या साकिन से पहले ज़ेर या मद्दा, हमने गुन्ना करके पढ़ना है। और यहाँ पे मीम मुशद्दद हमीदुम गुन्ना करके पढ़ना है।
اور یہاں پہ ہمارے پاس یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ، لیکن وقف کرنے کی صورت میں ہمارے پاس یہ مد عارض بن جائے گی، اس لیے ہم نے اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے۔ تو اگلا حصہ درود ابراہیمی کا، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہاں پہ ہمارے پاس تقریباً اسی سے ملتے جلتے رول ہیں۔ ہمارے پاس الف لام پر کھڑی زبر ہے، لام کو ہم نے کھینچ کر پڑھنا ہے، میم مشدد غنہ کر کے پڑھنا ہے، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے، لام پر کھڑی زبر ہے، ہم نے لمبا کر کے پڑھنا ہے، میم مشدد غنہ کر کے پڑھنا ہے، لام پر کھڑی زبر بھی اور مد بھی ہے، ہم نے لمبا کر کے پڑھنا ہے، الف پر کھڑی زبر ہے، لمبا کر کے پڑھنا ہے 2 سیکنڈ تک، میم مشدد ہم نے غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ اور یہاں پہ ہمارے پاس محمد تو دو زیر تنوین کے بعد ہمارے پاس کاف ہے، تو کاف ہمارے پاس تھا حروف اخفا میں، تو یہاں پہ اخفا قاعدہ ہم نے غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے علی، لام پر کھڑی زبر بھی ہے اور مدہ بھی ہے، تو ہم نے اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے۔ ابراہیم با حروف قلقلہ میں سے ہے، واپس نکلتی آواز کا پڑھنا ہے۔ یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ، الف سے پہلے زبر الف مدہ، مدہ حروف کو ہم نے کھینچ کر پڑھنا ہے، اور لام پر کھڑی زبر بھی ہے اور مدہ بھی ہے، ہم نے اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے۔ الف پر کھڑی زبر ہے، کھینچ کر پڑھنا ہے۔ با پر ہمارے پاس حروف قلقلہ میں سے ہے، تو ہم نے اس کو واپس نکلتی آواز کا پڑھنا ہے۔ را ساکن سے پہلے زبر الف سے پہلے زبر الف مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ، تو ہم نے مدہ حروف کو لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ نون مشدد ان کا غنہ کر کے پڑھنا ہے، 2 غنہ کی مقدار بھی ہمارے پاس 2 الف کے برابر ہے، یعنی 2 سیکنڈ تک ہم نے کھینچ کر پڑھنا ہے۔ یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ کھینچ کر پڑھنا ہے، میم مشدد غنہ کر کے پڑھنا ہے، یہ ہمارے پاس مجید یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ، لیکن ہمارے پاس مد عارض بن جائے گی جب ہم دال کو ساکن کر دیں گے۔ تو یہ تھے ہمارے پاس درود ابراہیمی۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے دعائے ماثورہ۔ آپ یہاں پہ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہم اسی کو لے کر چلتے ہیں۔ اللہم رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ تو لام پر کھڑی زبر ہے، آپ نے اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے، میم مشدد غنہ کر کے پڑھنا ہے، را پر زبر ہے، ربج را کو پر پڑھنا ہے، اور جیم ہے تو جیم ہمارے پاس قلقلہ میں سے ہے، کیونکہ قلقلہ حروف کو ہم نے واپس نکلتی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے، تو ہم اس طرح پڑھیں گے ربج 2 بار، یعنی آواز ہماری واپس نکلتی ہم کو محسوس ہو۔ یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ کھینچ کر پڑھنا ہے، ادھر ہمارے پاس یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ کھینچ کر پڑھنا ہے، صاد مستعلی میں سے ہم نے پر پڑھنا ہے، لام پر کھڑی زبر ہے 2 سیکنڈ تک لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس نون ساکن پر دال ہمارے پاس حروف اخفا میں سے ہم نے غنہ کر کے پڑھنا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ لمبا کر کے پڑھنا ہے، اور یہاں پہ ہمارے پاس قوف مستعلیہ میں سے ہم نے قوف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، اور یہاں پہ را پر زبر ہے، را کو پر پڑھنا ہے، اور یہاں پہ ہمارے پاس مدہ ہے تو ہم نے اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ آگے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس را پر زبر ہے، را کو پر پڑھنا ہے، اور غین ہمارے پاس مستعلی میں سے ربنا، تو غین کو ہم نے پر پڑھنا ہے منہ کو کھول کر، یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ لمبا کر کے پڑھنا ہے، ولی والی تو الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ کھینچ کر پڑھنا ہے، اور یہاں پہ ہمارے پاس واو ساکن سے پہلے وللمؤمن، اب یہاں پہ ہمارے پاس واو ساکن سے پہلے پیش ہے، لیکن یہاں پہ واو نہیں ہے، یہاں پہ حمزہ ساکن ہے، تو ہم نے پڑھا ہے کہ حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھنا ہے، تو ہم پڑھیں گے وللمؤمنین۔ اب یہاں پہ واو کے اوپر ساکن نہیں ہے، جزم نہیں ہے، ہمارے پاس حمزہ ہے، حمزہ کے اوپر ہمارے پاس جزم ہے، تو ہم نے حمزہ ساکن ہے، حمزہ ساکن کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھنا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ ہم نے کھینچ کر پڑھنا ہے، اور واو ساکن سے پہلے زبر واو لین جلدی پڑھنا ہے، واو ساکن سے پہلے پیش تو واو مدہ ہم نے کھینچ کر پڑھنا ہے، اور الف سے پہلے زبر، تو یہاں پہ ہمارے پاس الف مدہ ہے، اور جب ہم اس کو سائلنٹ کریں گے یعنی ہم اس کو وقف کریں گے یہاں پر، تو ہم نے اس کو لمبا کر دینا ہے۔ تو نیکسٹ ہمارے پاس آخر میں ہے سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہاں پہ ہمارے پاس الف سے پہلے زبر الف مدہ کھینچ کر پڑھیں گے، اور یا ساکن سے پہلے زبر
یا لین تو بغیر کھینچے پڑھیں گے، وروح را پر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے، اور لام آف اللہ سے پہلے حرف کے اوپر پیش ہے تو ہم نے لام آف اللہ کو پر پڑھنا ہے، ورحمۃ اللہ تو آخر پہ ہمارے پاس ہا ہے تو ہم نے ہا کی آواز واضح نکالنی ہے تاکہ ہمارے پاس ہا بھی جو آخر میں وہ ادا ہو جائے۔ تو یہ تھا ویورس ہمارے پاس نماز کے بارے میں۔ تو آج ہم نے سیکھا کہ نماز کس طرح پڑھنی ہے اور کتنی ضروری ہے کہ ہم نے نماز کو صحیح اور درست طریقے سے مخارج کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ تو آپ ان لوگوں میں شامل نہ ہوں کہ جو اپنی نماز کو ضائع کر رہے ہیں۔ آپ زیادہ سے زیادہ محنت کریں اور زیادہ سے زیادہ اس چیز کی مشق کریں تاکہ آپ کو ان تمام حروف کی ادائیگی میں کوئی مسئلہ یا کوئی مشکل باقی نہ رہے۔ اگر پھر بھی آپ کو کسی قسم کا مسئلہ ہو تو آپ میرے واٹس ایپ نمبر جو کہ ہیں 0316852668 پہ رابطہ کر سکتے ہیں، یا مجھ پہ کمنٹ سیکشن میں آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، میں آپ کو انشاءاللہ ضرور جواب دوں گا۔ میں اس کے بعد ایک بار پھر ایک اور لیکچر کے ساتھ جو کہ ہمارا اسی نماز کے بارے میں ہوگا، ایک بار پھر میں اس کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی لازمی دبائیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔